خدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انسان قوم۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان کی کوالٹیز جو ہیں وہ شاید اس کا لباس ہے، اس کی کوالٹیز شاید اس کی رہائش سے پہچانی جاتی ہے، یعنی کہ فائنینشیل سٹیٹس کو جو ہے وہ انسان کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن حدیث میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے جو ہمیں درجات بتائے، اس میں پہلا درجہ ہے لوگوں کا۔ اب لوگ کون ہیں؟ لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جن سے ڈائریکٹلی مخاطب ہونا بھی پسند نہیں کرتے، جو گناہ کریں اور اپنی سرکشی میں بڑھ جائیں اور گناہ پر پکے ہو جائیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہیں۔ پھر لوگوں کے ساتھ اللہ سلوک کیا کرتا ہے؟ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اگر وہ چاہیں بھی تو اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درجے سے بچائے۔ دوسرا درجہ جو ہے وہ بندوں کا ہے۔ بندے کون ہیں؟ ان سے بھی گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایمان کی کچھ طاقت باقی ہوتی ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد پچھتاتے ہیں، سرکشی میں نہیں بڑھتے اور گناہ پر بار بار آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد راتوں کو جاگ کے اپنے اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں دوبارہ گناہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بندے ہیں۔ پھر بندوں کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے۔ اب بندوں میں اور میرے بندوں میں فرق کیا ہے؟ جب کوئی انسان اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے، وہ اللہ اس کو بندہ کہہ کے پکارتا ہے، اور جب وہ اللہ اس کو بندہ کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی آزمائشیں لیتے ہیں، رزق میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے، مال میں کمی کر کے، لیکن جو اس کے بندے ہوتے ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو بندوں کے ٹائٹل میں شامل کر لیتا ہے، شکر گزاری کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ صبر، شکر اور توکل کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جی، صبر، شکر اور توکل۔ اب صبر، شکر اور توکل کے امتحان میں اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے اس میں سے کون کون سے لوگ ہیں جو بندے ہیں، اور کون سے میرے بندے ہیں، اور کون سے ہیں جو انسان کے درجے تک پہنچ گئے۔ اب انسان کے درجے تک وہ پہنچتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے ہر حکم کو مانتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے ہر حکم کو ماننا شروع کر دیں، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں، تو پھر قرآن و حدیث کے مطابق ہمارا درجہ ہوگا انسانوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں لیکن وہ نہیں جو صبر و شکر کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، حق بات کی نصیحت کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب انسان کے درجے سے نکل کر مومن کے درجے تک کا سفر اللہ کرواتا ہے۔ جو صبر و شکر کرتے ہیں ایک بات، دوسری حق بات کی نصیحت کرتے ہیں، تیسرا حق بات پر عمل کرتے ہیں۔ اب خالی نصیحت کرنے والا، خالی صبر شکر کرنے والا انسان ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ جو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میرے مومن ہیں۔ اب مومن جو بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا میری رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اب مومن کی نشانیوں میں سے ایک اللہ کی رضا ہو گئی، دوسری نشانی مومن کی یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تیسری نشانی یہ ہے اہل بیت سے محبت کرے گا، چوتھی نشانی یہ ہے صحابہ کا احترام کرے گا۔ یہ چار چیزیں جس کے اندر آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مومن ہے۔ یہ کیا ہے؟ مومن۔ جب انسان مومن کے درجے میں داخل ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں وہ میرے دوست بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ علوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارے علم نوازتا ہے اور وہ مومن سے نکل کر اولیاء کے درجے پر چلے جاتے ہیں، جن کو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ تو ساتھیو،
آج کی ویڈیو میں ہم جو پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو اتنا نہ بڑھائیں کہ آپ لوگوں میں شمار ہوں، بلکہ اگر گناہ صغیرہ ہو جائیں تو اس پہ پچھتائیں تاکہ آپ کا شمار جو ہے وہ بندوں میں ہو سکے۔ اور جب آپ کا شمار بندوں میں ہو جائے تو اتنی خالصتاً توبہ کریں کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں کے درجوں میں شامل کرے۔ اور جب انسانوں کے درجے میں ہم شامل ہو جائیں تو پھر ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہر عمل، تجارت کیا، گھریلو معاملات کیا، عبادات کیا، وہ ساری اللہ کی رضا کے لیے ہوں، تاکہ آپ کو چہرے کو دیکھ کر لوگوں کو اسلام یاد آئے، تاکہ ہم بندوں سے مومن کے درجے پہ، انسانوں سے مومن کے درجے پہ چلے جائیں۔ اور مومن ایسے پکے مومن بنیں، ایسے پکے مومن بنیں کہ اللہ کہہ دے کہ یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے اولیاء ہیں۔ تو اولیاء کی جو دعا ہوتی ہے وہ عرش پر جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مومن بندوں کی کبھی دعا کو رد نہیں کیا۔ اللہ سے دعا ہے میرا کہا اور آپ کا سننا جو ہے وہ قبول فرمائے، اور ہمیں انسانوں کے ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ۔